افسر خان صاحب نے، میں صاف صاف کہتا ہوں کہ افسر خان صاحب نے کھلے طور پر یہ کہا ہے کہ مولانا لوگوں کو جو ہے وہ مسجد ہی سنبھالنا چاہیے، دنیا داری میں نہیں آنا چاہیے، اور مفتی صاحب کو جو ہے طلاق اور خلا میں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سے یہ غلطی نہیں کرنا، تو کیا مطلب ہے؟ ان سے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ معافی مانگے، علماء سے بھی، امیر شریعت سے بھی۔ ہمارے مفتی موئز صاحب کا اگر دل دکھاؤں گا میں ان سے معافی چاہتا ہوں، علماء مولانا کا دل دکھاؤں گا تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ معافی مانگنا بہت بڑی بات ہے۔ اور میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ ایک بار نہیں، میں 100 بار مانگوں گا علماء مولانا سے اور ہمارے مفتی صاحب سے۔ سروں کے تاج ہے ہمارے، وہ ہم ان کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی الحمدللہ آج بروز پیر 10 جون کو افسر خان صاحب جو ہے یہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ یہاں پر علماء کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی اور وہ وہاں پر ہمارے پاس تشریف لائے۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ افسر خان صاحب کو یہ دکھ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ مساجد سے، مسجد کے اندر سے علماء ائمہ اکرام، چند ائمہ اکرام نے مساجد میں، مسجد کے اندر سے یہ بات چلائی ہے کھلے طور پر کہ بھائی اس پارٹی کی سپورٹ کرنا چاہیے اور اس پارٹی کا نہیں کرنا چاہیے، اس پارٹی کو ووٹ دو اور اس کو مت دو۔ یہ مسجد کے اندر سے یہ بات ہوئی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں سے سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جس کا اوپینین ہے وہ مسجد سے باہر نکلے، مسجد کے باہر جو کہنا ہے وہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، اس کا حق ہے اظہار خیال کا، لیکن مسجد جو اللہ کا گھر ہے اس کے اندر بیٹھ کر مسجد کے مائک سے، مسجد میں سے کسی ایک کا سپورٹ کرنا، کسی ایک کا سپورٹ نہیں کرنا، یہ غلط ہے۔ میں علماء اکرام سے، جنہوں نے بھی یہ کیا ہے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مسجد کو جو ہے اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ کا گھر ہی سمجھے، اور مسجد میں سیاست جو ہے، ایسی باتیں کہ اس کو دیا جائے اس کو نہ دیا جائے، یہ نہ ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ ان سے ملاقات میری ابھی ہوئی نہیں، ملاقات انشاءاللہ ان سے بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے بھی جو بات یہ کہی تھی، امتیاز جلیل صاحب نے، کہ مولانا لوگ جو ہے وہ فلاں کے گھر پہ جاتے ہیں، وہاں کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کے یہ کرتے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو اگر کہنا ہی تھا تو آپ صرف ملاقات کی بات کرتے۔ کھانا جو کھانے کی طرف نسبت کی گئی علماء کی، تو اس میں علماء کی توہین ہے۔ میں نے کل بھی جو ہے ویڈیو میں ان سے یہ درخواست کی تھی کہ بھائی آپ بھی معافی مانگے۔ ماشاءاللہ افسر خان صاحب جو ہے یہ ہمارے درمیان آج موجود ہے۔ افسر خان صاحب جو ہمارے پاس درمیان میں تشریف لائے، وہ انہوں نے جو ہے کل ہماری بات ہوئی اور ان کو یہی تکلیف تھی کہ بھائی علماء نے مسجد سے یہ کام کی۔ تو میں نے کل ہی ان کو بتایا تھا کہ جو ائمہ جو مسجد میں رہ کر مسجد میں یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو دیا جائے اس کو نہ دیا جائے، تو یہ غلط ہے، اور ہم اس کے خلاف بھی کہیں گے کہ بھائی مسجد سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں ڈائریکٹ آپ نام لے کر کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت نہیں کر سکتے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو آج وہ آئے، میں آن ریکارڈ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، وہ اصل میں یہ ہے، ہندوستان جو ہے ڈیموکریٹک جو ہے اسٹیٹ ہے، یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی رائے دینے کا اختیار ہے، قانونی طور پر ہر ایک اپنا رائے دے سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے۔ لیکن مسجد کے اندر بیٹھ کر اس قسم کا جو ہے ڈائریکٹ کسی کو کنڈم کر دینا اور کسی کی حمایت کرنا مسجد سے، یہ غلط ہے، اور اس کی ہم بھی جو ہے مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ افسر خان صاحب نے جو ہے ان کی یہ بات تھی، ہم نے اس پہ ان کو جو ہے سیٹسفائیڈ کر دیا، ماشاءاللہ۔ بہت بہت جزاک اللہ آپ کا۔ مولانا آپ کو ہم سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، آپ کو ہم کچھ بول نہیں سکتے، کیونکہ آپ ہمارے علماء ہیں، آپ ہمارے مولانا ہیں۔ ہم مؤذن کی عزت کرتے تو آپ علماء مولانا کی نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام مفتی محمد ندیم ہے، میں باری کالونی میں رہتا ہوں۔ اصل میں آج عوام کے ذہنوں میں جو بات چل رہی ہے، میں تھوڑی سی اس کی صفائی دینا چاہتا ہوں۔ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سیاست اسلام ہی کا ایک حصہ ہے، اور
पूरी दुनिया में अगर सियासी निज़ाम चला है तो वो इस्लाम ही के ज़रिए चला है, और आइंदा भी इंशाअल्लाह सियासी निज़ाम जो मजबूती के साथ, जिसमें अदल व इंसाफ, भाईचारगी और हर मसलक और मज़हब के लोगों को साथ लेकर चलना जो होता है, वो अगर कोई मज़हब सिखाता है तो मज़हब इस्लाम सिखाता है। तो सियासत को हम इस्लाम से जुदा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि बनी इसराइल की सियासत उनके अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम किया करते थे। तो यहाँ से पता चलता है कि सियासत जो है इस्लाम ही का हिस्सा है, तो हमें इसको इस्लाम ही का हिस्सा समझना चाहिए। आज यकीनन सियासत गंदी है, तो वो गंदी सियासत को पाक करने के लिए पाक लोगों का आना उसमें बहुत ज़रूरी है। और अगर सियासत को पाक करना है तो उसकी सही रहबरी और रहनुमाई अगर कोई कर सकते हैं तो वो मैं समझता हूँ वो हज़रात उलमाए कराम ही उसकी सही रहबरी और रहनुमाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी के भी ज़रिए हो। अल्लाह ताला हमें सियासत को समझने की और इस्लामी तर्ज पर इसको अंजाम देने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके। और आज कल से परसों से एक वीडियो चल रहा था, हमारे मौलाना उलमाओं ने एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने देखा और देखने के बाद मैंने हमारे मौलाना से बात की। 2 बार मेरी बात हुई, मौलाना ने आज का टाइम दिए थे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस मस्जिद से ऐलान किया गया, आज उनको मैंने प्रूफ भी दे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये बोल दिया कि ये गलत है। और जिस भी मस्जिद से ऐलान हो रहे हैं वहाँ नहीं होना चाहिए, आगे इसी बातें नहीं होना चाहिए, उल्मा हो, मौलाना हो, मौज़न हो या और कोई भी हो। और रहा सवाल अभी हमारे दूसरे भाई ने कहा कि सियासत में उलमाए मौलाना आना चाहिए। मैं साफ़ सुथरी जहाँ सियासत है, जो साफ़ सुथरी सियासत कर रहा है, जो साफ़ सुथरी सियासत कर रहा है उसके साथ उलमाए मौलाना ने आना चाहिए। साफ़ सुथरी सियासत में आप आओ, आप सही दिशा बताओ, उलमाए मौलाना हमारे सर आँखों पे। और मैंने जो वीडियो में बोला, लेकिन मैंने अदब के दायरे में बोला, लेकिन हमारे मुफ्ती मोइज साहब का अगर दिल दुखाऊंगा तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, उलमा मौलाना का दिल दुखाऊंगा तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात है। और मैं किससे मांग रहा हूँ? एक बार नहीं, मैं 100 बार मांगूंगा उलमा मौलाना से और हमारे मुफ्ती साहब से। सरों के ताज है हमारे, वो हम उनको सर आंखों पे रखते हैं। लेकिन मैंने जो इलेक्शन लड़ा, कुछ मस्जिदों से ऐलान हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मस्जिद से ऐलान हुआ, वो मैंने उनको प्रूफ भी दे दिया। और लेकिन मैं भी कौम और मिल्लत के काम कर रहा हूँ, कौम और मिल्लत के लिए शहर में आवाज़ उठा रहा हूँ। कौम और मिल्लत पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा हो, उसके लिए मैं सबसे आगे आ रहा हूँ। फिर एक बार सारे उलमा मौलाना से मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ और मुफ्ती मोइज साहब से भी माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपकी शान में भी कोई मैंने गुस्ताखी किया हूँगा तो अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।